ایک بار پھر سے آپ سبھی کو میری طرف سے پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، صلاۃ التسبیح کی نماز بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز ایک نفلی نماز ہے، اور اس نماز کو پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے ہمارے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اب وہ گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول سے کیے ہوں، رات میں کیے ہوں یا دن میں کیے ہوں، ہمارے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی نماز سکھائی اور ان کو تاکید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے ہمیں بھی ہفتے دو ہفتے میں ایک بار، ویسے تو اگر ہمارے پاس ٹائم ہو، ہمارے پاس وقت ہو تو ہمیں یہ نماز روزانہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہ ہو، ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو ہمیں ہفتے دو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور اگر ہفتے دو ہفتے میں ہمیں ٹائم نہ ملے تو مہینے دو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور اگر مہینے میں بھی ہمیں ٹائم نہ ملے تو ہمیں سال میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اگر سال میں بھی ہمیں ٹائم نہ ملے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی میں پوری زندگی میں ہمیں یہ نماز ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ اس کے طریقہ بھول جاتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھے، کیا طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اس کا آسان طریقہ بتانے والا ہوں، اس کا ایک آسان اور ایک سمپل طریقہ بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو سکیپ مت کرنا، ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ اگر آپ ویڈیو کو کٹ کر لیں گے، ویڈیو کو سکیپ کر دیں گے تو آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو پورا کمپلیٹ طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے اور اس کو دھیان کے ساتھ سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو پورا طریقہ سمجھ میں آئے گا کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے اور کیا طریقہ ہے اس کا۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے اور پورا ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اچھا طریقہ سمجھ میں آئے گا، اور اس کے بعد آپ کبھی بھی طریقہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اب صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ سمجھ لو کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ نفلی نماز ہے، اور یہ 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے، اور یہ نماز ویسے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، ویسے ہی یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن بس اتنا فرق ہے کہ وہ نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ نماز ہمیں تنہا پڑھنی ہے۔ اور اس نماز کے اندر دوسرا اتنا فرق ہے کہ ہمیں اس نماز کے اندر 300 مرتبہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ پڑھنا ہے، یعنی کہ تیسرے کلمے کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، تو ہمیں تیسرے کلمے کا پہلا حصہ پڑھنا ہے۔ پہلے تو آپ سمجھ لو کہ تیسرا کلمہ کون سا ہے، تو آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، وہ پورا تیسرا کلمہ ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ پورا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس میں سے پہلا حصہ، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے، تو آپ لوگوں کو یہ پہلا حصہ 300 مرتبہ 4 رکعت والی نماز میں پڑھنا ہے، پوری مکمل 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ پورا تیسرا کلمہ پڑھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے یہ پہلا حصہ پڑھنا ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ اب کیسے پڑھیں گے، کیا ترتیب رہے گی نماز پڑھنے کی؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو دونوں ہاتھ باندھ لینے۔ اب دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ہمیں ثنا پڑھنا ہے، جیسے ہم باقی نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں ویسے ہی ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں 15 مرتبہ تیسرے کلمے والی تسبیح پڑھنا ہے، جو آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے،
پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کوئی بھی صورت پڑھنا ہے. کوئی صورت صلاۃ التسبیح کے لیے متعین نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے لیے صورت متعین ہوتی ہے. ویسا کوئی نہیں ہوتا. آپ کو جو بھی قرآن میں سے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہو. پھر صورت پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا، بلکہ رکوع سے پہلے آپ کو صورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے وہی تسبیح جو آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھ رہی ہے، وہی تسبیح آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ ہوا؟ 15 اور 10 25 مرتبہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے. پھر رکوع میں جا کر آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے 3 مرتبہ. سبحان ربی العظیم والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو رکوع سے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ رکوع ہی میں آپ کو 10 مرتبہ پھر سے وہی تسبیح پڑھنا ہے تیسرے کلمے والی. کتنی مرتبہ ہوا؟ 15 10 اور 10 15 اور 10 25 اور 25 اور 10 35 مرتبہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو رکوع سے کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہونا ہے. پھر ربنا لک الحمد کہنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سیدھا سجدے میں نہیں جانا، بلکہ ربنا لک الحمد کہہ کر آپ کو کھڑا رہنا ہے. اور کھڑے رہنے کی حالت میں آپ کو پھر سے 10 مرتبہ تیسرے کلمے والی تسبیح پھر سے 10 مرتبہ پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ ہوا؟ 35 اور 10 45 مرتبہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے. پھر سجدے میں جا کر آپ کو سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر سے وہی تیسرے کلمے والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ ہوا؟ 45 اور 10 55 مرتبہ ہو گیا. پھر سے آپ کو سجدے سے کھڑے ہونا ہے. پھر سجدے سے کھڑے ہو کر جو ہم بیٹھتے ہیں، دونوں سجدے کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. اس جلسے میں ہمیں 10 مرتبہ پھر سے تیسرے کلمے والی تسبیح پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ ہوا؟ 55 اور 10 65 مرتبہ ہو گیا. پھر سے آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے. پھر دوسرے سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھ کر ہمیں 10 مرتبہ پھر سے تیسرے کلمے والی تسبیح پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ ہوا؟ 65 اور 10 75 مرتبہ ہو گیا. تو اسی طرح آپ کو ایک رکعت میں اندر 75 یعنی کہ 75 مرتبہ آپ کو تسبیح ہو جانی چاہیے. اسی طرح آپ کو ایک رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، اسی طرح آپ کے چاروں رکعت میں ملا کر 300 مرتبہ مکمل ہو جانی چاہیے. اب جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی اسی طرح آپ کو دوسری رکعت پڑھنی ہے. یعنی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورت کے بعد آپ کو 10 مرتبہ، پھر رکوع کے اندر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر آپ کو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں سے کھڑے ہو کر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے کے اندر 10 مرتبہ. اسی طرح آپ کو 75 مرتبہ دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے. اب یہاں ایک بات، 2 رکعت ختم ہونے کے بعد ایک بات یہاں اٹک جاتی ہے. بعض لوگ یہاں پر، بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ 2 رکعت ختم کرنے کے بعد قاعدے میں بیٹھتے ہیں جس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح چوتھی رکعت میں اندر 4 رکعت ختم کر کے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں. تو دونوں قاعدے کے اندر بعض لوگ 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ تیسرے کلمے والی تسبیح پڑھ لیتے ہیں. تو وہ لوگ، ان کو پوری نماز کے اندر 315 یا 330 مرتبہ پوری تسبیح ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنا ہے کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے اندر کوئی تسبیح نہیں پڑھنے کی. قاعدہ اولیٰ کے اندر آپ کو التحیات پڑھنی ہے، اور قاعدہ اخیرہ کے اندر التحیات، تشہد اور دعا وغیرہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح آپ کو نماز پوری کرنی ہے. قاعدے کے اندر کوئی تسبیح نہیں پڑھنے کی. اسی طرح آپ کو چاروں رکعتوں کے اندر ملا کر آپ کو 300 مرتبہ تسبیح پوری کرنا ہے. اب آپ لوگوں کو ایک بات یہاں سمجھنی ہے، بہت ضروری بات ہے، آپ لوگ دھیان سے سمجھیے گا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے اندر جو تیسرے کلمے والی تسبیح پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا. بعض مرتبہ ہم 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہم نے 15 مرتبہ پڑھ لی، اور بعض مرتبہ ہم نے 15 مرتبہ پڑھی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ ہم نے 10 مرتبہ پڑھ لی. تو اس کا کیا سولوشن ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ لوگ سمجھیے گا کہ جس طرح آپ لوگ نیت باندھتے ہو، جس طرح آپ لوگ ہاتھ باندھتے ہو، تو اسی طرح آپ کو ہاتھ باندھنا ہے نیت میں، اور آپ اس طرح پکڑتے ہو نیت میں. تو آپ جب ایک مرتبہ تسبیح پڑھو تو آپ کو پہلی انگلی ایک مرتبہ اس طرح تھوڑی سی دبانا ہے، اور اس کو دبا کر پکڑ لینا ہے، تھوڑا دبا کر رکھنا ہے. پھر جب آپ دوسری مرتبہ پڑھو تو دوسری انگلی آپ کو دبانا ہے،
پھر جب تیسری مرتبہ پڑھو تو تیسری انگلی دبانا ہے، چوتھی مرتبہ پڑھو تو چوتھی انگلی دبانا ہے. اسی طرح آپ پڑھتے رہو اور انگلیاں دباتے رہو تو آپ کو بھول نہیں ہوگی، آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے. تو یہ آسان طریقہ ہے اور ایک یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے. تو آپ لوگ اس طرح کریے گا، آپ نہیں بھولیں گے. اب ایسا کرنے کے بعد پھر بھی آپ بھول جاتے ہو، مثلاً آپ لوگوں کو 15 مرتبہ پڑھنا تھا اور آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا. مثلاً ہوتا ہے کہ آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا تھا اور آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا اور آپ نے رکوع سجدہ وغیرہ کر لیا. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اگلی والی تسبیح میں جو باقی رہ گیا ہے وہ اگلی والی تسبیح میں ملا دو، ہو جائے گی آپ کی نماز اور وہ گنا جائے گا. اور اگر پھر بھی آپ بھول جاتے ہو، دھیان رکھنے کے باوجود پھر بھی آپ بھول جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن آپ کو دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان حاضر رکھ کر آپ کو پڑھنا ہے. اگر آپ دھیان کے ساتھ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو غلطی نہیں ہوگی. اسی طرح آپ لوگوں کو 4 رکعت والی نماز میں 300 مرتبہ تیسرے کلمے کی تسبیح پورا کرنا ہے. آپ لوگ دھیان کے ساتھ سمجھیے گا اور اس کلپ کو آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے. تو یہ سمپل اور ایک آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. میرے سے جتنا ہو سکا تھا اتنا میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. باقی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اور آپ لوگ دوسرے کو بھی سمجھا سکتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.